الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا بعدہ درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ،
آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے سکون قلب، دلوں کو اطمینان کیسے حاصل ہو۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ سکون قلب ہے کیا۔ سکون کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک سکون نفس، ایک سکون آرزو اور ایک سکون قلب۔ سکون آرزو وہ شے ہے، وہ چیز ہے جس سے انسان وسائل اور ذرائع کو حاصل کر کے وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو، ہمارے پاس عالیشان بنگلے ہو، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں اور انواع و اقسام کی خورد و نوش کی چیزیں مہیا ہمارے پاس ہو۔ وہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان تمام چیزوں کو عنایت کر دیتا ہے، تمام چیزوں کو دے دیتا ہے، جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اور ایک سکون نفس، جو انسان کی خواہشات ہے، انسان اپنے خواہش کو تکمیل کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک سوالیہ نشان یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انسان آیا دنیاوی مال و دولت کو حاصل کر کے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے تو وہ عارضی طور پر انہیں سکون حاصل ہوگا، اور اگر وہ خواہش کی وہ تکمیل کرتا ہے تو وہ عارضی طور پر ان کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ اور اطمینان قلب دولت سے نہیں، اطمینان قلب اور انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو سکون اگر حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کا دل اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا ہی ذکر ہے جس سے لوگوں کی دلوں کے اطمینان، یعنی لوگوں کے دلوں کے قلوب میں سکون میسر ہوتا ہے۔ سکون سے مراد، اور یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی اور مفاہیم یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اور وہ ذکر کیسا ہو؟ ذکر سے مراد یہاں توحید کی بیانی ہے، جس سے
مشرکوں کے دلوں میں انتباس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ذکر سے مراد یہاں دعا، مناجات، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ بھی شامل ہے جو ایمان کے دلوں کے لیے، انسان کے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ان کی روحوں کی ایک خوراک ہے، جس کے احکام و فرامین کی اطاعت بجا آوری، جو اہل ایمان اور وہ تقوی ان چیزوں کے لیے برقرار رہتے ہیں۔ فرمایا اہل ایمان کون لوگ ہیں؟ توحید سے آراستہ اور پیراستہ مزین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ریاضت، مناجات میں وہ مگن رہتے ہوں، جس کا مثال اللہ سبحانہ و تعالی 18واں پارہ سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر و اذکار کو اپنے لاہ عمل جو انسان بنا لیتا ہے، اس کا مثال اللہ رب العزت کو نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے، مشکات فیہا مصباح، کہ ایک چراغ سے مثال دیا ہے، کہ ایک طاق ہو جس کے اوپر ایک چراغ رکھا ہوا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ جل رہا ہے وہ چراغ ایک شیشے کے اندر بند ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور جو شیشہ ہے وہ شیشہ ستاروں کی طرح چمکدار ہے، جس کے اندر چراغ جل رہا ہے، اور چراغ میں جو تیل ڈالا گیا ہے، شجرۃ یوقد من زیتونۃ شجرۃ یوقد، جو زیتون کے درخت کا، زیتون کا تیل اس کے اندر ڈالا گیا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ شرقی اور غربی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مفسرین عظام نے لکھا وہ درخت جو سورج کے طلوع ہوتے وقت سورج کی پہلی روشنی اس درخت کے اوپر پڑے، اور جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک اس درخت کے اوپر سورج کی روشنی لگاتار اس کے اوپر لگتا رہے، یعنی سورج طلوع ہوتے ہی اس کی روشنی، سورج کی روشنی اس درخت کے اوپر آئے، جس سے اس کا درخت ایسا چمکتا ہو اور ایسا جیسے کہ وہ آگ جل رہا ہو، اور غروب ہونے تک وہ اس کا درخت جلتا ہے اور اس کا تیل کو جلایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شرقی اور غربی کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے اور نہ غربی، یعنی ایسے جگہ، یعنی وہ درخت خود چمکیلا آگ سے جلنے کی طرح دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے، اور اس کی جو تیل ہوتا ہے وہ جو
چراغ میں جلایا جاتا ہے جس کی زیتون کا تیل وہ بھی چمکیلا ہوتا ہے، تو فرمایا نور علی نور، نور پر نور، نور علی نور سے یہ مراد کیا ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے دیا ہے جو اطمینان قلبوں کا حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور دعا مناجات سے اور دیگر کار خیر کے کام انجام دینے سے وہ دلوں کو سکون حاصل کرتا ہے، اور دلوں کا سکون وہی حاصل کر سکتا ہے، اطمینان قلب ان کو ایسے ہی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اور توحید پرست ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین پر ثبات قدمی اختیار کرتا ہو، ایسا ہی شخص سکون قلب حاصل کر سکتا ہے اور دلوں کا اطمینان انہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر اطمینان میسر ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہو، ہمارے پاس جائیداد ہو، ہمارے پاس گاڑی بنگلے ہو، ہمارے پاس سارے سرمایہ، ہمارے پاس جگہ پراپرٹی، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہو، لیکن دلوں کے اندر ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا، دلوں کے اندر ہمیں یعنی اطمینان قلب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ دولت سے سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور جب تک انسان کے اندر قلب اطمینان نہ ہو، اور اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الجسد مضغۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے انسان کے جسم کے اندر، اذا صلح، جب وہ صحیح سالم رہتا ہے، جسد صلح کلہ، تو تمام جسم کے اعضاء صحیح سالم رہتا ہے، وَإِن فَسَدَ، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم کا حصہ، سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اور فرمایا کہ جانتے ہو وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ کہا کہ الا ہی وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جب تک انسان کا دل اطمینان نہ ہو، جب تک انسان کے اندر سکون میسر نہ ہو، ساری دولتیں، ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے کچھ دنوں پہلے اخبارات اور جرائد میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ فلمی دنیا سے ایک اداکارہ وہ اسلام لاتی ہے، فلمی دنیا کو وہ خیر بات کہتی ہے، غالباً میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اور فلمی دنیا کو وہ طلاق دے کر جب وہاں سے نکل کر آتی ہے اور پھر وہ اسلام قبول کرتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اب میں جب پنجگانہ نماز کی جب پابندی کر رہا ہوں، یعنی نماز کی کو ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہی ہوں تو میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہمارے پاس بہت سے دولتیں تھیں، ہمارے پاس بہت سے جگہ جائیداد تھے، تمام چیزیں ہمارے پاس مہیا تھے، ہمارے فالوور، ہمارے ماننے والے بہت زیادہ تھے، لیکن ہر وقت میرے دلوں کے اندر گھبراہٹ رہتا تھا۔ اتنی دولت پانے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں تھا، اتنی سرمایہ پانے کے باوجود بھی ہمارے دل دھڑکنے، ہمارے دل ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا اور نماز پنجگانہ کی میں نے پابندی شروع کی اور گناہوں سے جب توبہ و استغفار کرنے لگا
اور کہتی ہے کہ مجھے دلوں کے اندر سب سے زیادہ سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میں رات کو تہجد کے لیے نماز میں کھڑی ہوتی ہوں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتی ہوں. اس وقت جو میرے دلوں کے اندر جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو پتہ چلا دلوں کا سکون ہمیں دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا. دلوں کی سکون ہمیں گاڑی اور گھر جائیداد وغیرہ رہنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتا. حالانکہ آج ہمارے پاس ساری چیزیں مہیا موجود ہے. ایسے کھانے کی انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں جو پہلے زمانے کے لوگوں کو اس طرح کی انواع و اقسام کے کھانے میسر نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاس ایسے گھر اور بنگلے ہیں. اس سے پہلے 50 سال پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ایسے مکانات نہیں ہوتے تھے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کی دروازے کھول دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حزن و ملال میں مبتلا ہیں. ہم غمگین اور ہمارا دل بے خوف ہے، ہمارے دل کے اندر سکون نہیں. پھر جب ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ چیخ کر ہمیں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او دنیا کے دوڑ دھوپ کرنے والوں، تجھے ان چیزوں میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تمہیں دولت حاصل کرنے سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا. تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ والے بن جاؤ. تم قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام، پنج گانا نماز کی پابندی کرنے والا بن جاؤ. اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا بن جاؤ. پھر دیکھو تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان قلب پیدا کر دے گا، نفس مطمئنہ پیدا کر دے گا. اور یہی نفس مطمئنہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے. جب مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے مومن، اللہ والا جب مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، ملک الموت فرشتہ اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. اس وقت کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے اور رب کے قرآن اور شریعت محمدیہ کے اوپر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے. وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، اور اسی شخص کے اندر اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا دل جو ہوتا ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے، قلب مطمئن ہوتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کی طرف چل. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے ان بندوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، تم ان گروہ میں داخل ہو جا. اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز کے اندر جو دعا کرتے تھے نا، ہر نماز کے وقت ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے. انعام و اکرام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے میں، شہیدوں کے راستے میں، صدیقین کے راستے میں، مجھے ان راستے میں چلا. ہم 5 وقت نماز میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے. اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا پھٹکار ہوا ہے. جو قارون جس راستے پر چلا،
چل رہے تھے، بہرحال ہمیں ان راستے پر نہ چلا۔ امیہ ابن خلف اور حامان شداد جن راستوں کے اوپر چلا، ان راستوں کے اوپر چلا نہ چلا جس پر تیری ہلاکت ہوئی ہے، جس کا سرٹیفکیٹ، جس کا تم نے قرآن مجید کے اندر بہرحال تو نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ ہم نے فخسفنا بہم الارض، بہت سے لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، بہت سے لوگوں کو اغرقنا فی الارض، ہم نے زمین کے اندر دھسایا، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر مارا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے تیز تن آندھی چلا کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اتنا چیز کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ہم نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے نقش قدم پر چلنے والے تھے، جو اللہ والے تھے، جو تیرے دین کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کو تو نے ہلاک کیا، جن کو تو نے غرق کیا، جن کو تو نے تیز تند آندھی سے ہلاک و برباد کیا، ان کے راستے میں نہ چلا۔ وَلَضَّالِّينَ، اس کو کہتے ہیں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے نماز قبول کے لائق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نماز کو جب قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اس قلب کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، چل داخل ہو جاؤ میرے نیک مندوں کے گروہ میں، میرے شہیدوں کے، میرے نبیوں کے راستے میں چلنے والے جو لوگ چلے تھے، اور جو اسلاف کرام جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن راستے پر چل رہے تھے، ان راستے پر ان کے گروہ میں تمہیں شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم گناہوں سے معافی مانگیں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اطمینان قلب نازل فرمائے گا۔ سکون کا ایک معنی خیر و برکت سے بھی لیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے گھروں کے اندر، اور ظاہر سے بات ہے کہ انسان جب متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اطمینان قلب نازل فرمائے گا، دلوں کے اندر سکون نازل کرے گا۔ اور جب دلوں کے اندر جب سکون حاصل ہوگا، تب پھر ان کے مال و اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت نازل کرے گا۔ سکون کی وجہ سے اللہ رب العزت، یہ چیز یاد رکھو کہ سکون اطمینان قلب کی وجہ سے ہمارے مال و دولت کے اندر برکت اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اطمینان قلب نہ ہو تو پھر ہمارے مال اور جائیداد میں کوئی برکت بھی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے معنی اور مفاہیم پر غور فکر تدبر کریں تو پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گاؤں والے، بستی والے، اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم، اگر ڈرتے، خوف کھاتے، دیکھو یہاں ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا واتقوا، گاؤں والے ڈرتے، اور کیسے ڈرتے؟ جس طرح ڈرنے کا حکم، جیسے کہ ابھی خطبہ مسنونہ میں جو ہم نے جو تلاوت کی، اور ہر مقرر جب تقریر شروع کرتا ہے تو آیت کریمہ ضرور تلاوت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی آپ کے اندر اللہ کا جو خوف ہے، اس خوف کے اندر، اس ڈر کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس ڈر کے اندر نمائش نہ ہو، اس ڈر کے اندر، بلکہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے بھی ڈرو،
خلوص للہیت کے ساتھ ڈرو، اور جب تنہائی میں تمام لوگ سوئے اس وقت تم تہجد کے نماز کے لیے اٹھو اور نوافل کا اہتمام کرو، اس وقت تم غیب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو، نادم اور شرمندہ ہو، اس وقت تمہارا ڈرنا صحیح ڈرنا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر اطمینان قلب نازل فرمائے گا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں والے ویسے ڈرتے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا طریقہ ہے، جس طرح ڈرنے کا طریقہ شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے، اس طرح ڈرتے تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ یہاں برکت سے بعض مفسرین بارش کو لیتے ہیں، لیکن برکت سے مراد یہ اطمینان قلب ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ برکت سے مراد اطمینان قلب ہے، جب اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ہم ڈریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر سکون نازل کرے گا۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن گاؤں والے نے وہ ایسے ہی نہیں ڈرا، گاؤں والے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس کی وجہ سے بجائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کے وہ اللہ سے روگردانی کرنے لگا، اعراض کرنے لگا، تو ہم ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، جس طرح ہم نے اس سے پہلے قوموں کو پکڑ کر ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج انسانوں کی دلوں کے اندر سکون حاصل اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو قلب سکون حاصل ہونا چاہیے تھا وہ چیز منتشر ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گاڑی لے رہا ہے، شاندار بنگلے بنا رہا ہے، دوسرا آدمی حسد اور چلن کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی ایسا ہی دولت ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے، اگر نہیں ملتا، لیکن اتنا یاد رکھو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آپ چاہے جتنا ہی کوشش کریں، آپ چاہے جتنا ہی محنت کریں، آپ کو اللہ نے جو تقدیر میں دیا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے بھائی کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر چلے نہ، حسد نہ کریں اور اس کے خلاف آپ بغض و عناد نہ رکھیں، کیونکہ یہ چیز تمہارے دلوں کے سکون کو یہ منتشر کر دیتا ہے، تمہارے دلوں کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انظروا الی من هو من اسفل منکم، اے لوگوں جب بھی تم کسی کو دیکھو تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا من هو الی فوقکم، اپنے سے اوپر شخص والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے اوپر گروہ کو نہ دیکھو، ورنہ تمہارے دلوں کے اندر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے پاس اگر گھر ہے تو تم فٹ پاتھ میں رہنے والے کو دیکھو، تمہارے اندر دلوں کا سکون حاصل ہوگا۔ اگر تم فٹ پاتھ میں رہتا ہے تو روڈ میں جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو دیکھو، جو رات کو ایسے ہی روڈ میں سو جاتا ہے اس کو دیکھو، پھر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا تجھے معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور وہ اس واقعہ کو آپ اٹھائیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو فارسی کا بہت بڑا ماہر اور ادیب ہیں، اور جو لوگ مدرسہ میں پڑھتے ہیں فارسی کی کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فارسی کے ماہر ادیب تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، ملک شام سفر کر رہے ہیں، اور ملک شام سے لے کر وہ دمشق کا سفر کرنے لگے۔ ملک شام جانے کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرے اور وہاں سے وہ دمشق جانے لگے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب دمشق جانے لگے، اس کے پاس نہ سواری ہے اور نہ پاؤں میں چپل ہے، پیدل جا رہے ہیں، نہ سواری ہے۔ پھر کچھ دور جاتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیسا انصاف ہے، لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، وہ سواری میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، میرے پاس نہ سواری ہے، پاؤں میں چپل تک بھی نہیں ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ حالانکہ میں جتنی عبادت اور جتنی لگن مجھے کرنا ہے، اے اللہ میں سب کچھ میں کرتا ہوں، میں اللہ سے، اے اللہ میں تم سے خوف اور ڈرتا ہوں جس طرح ڈرنے کا حق ہے، لیکن اللہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے کیوں محروم رکھا ہے۔ ابھی وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد چلتے چلتے وہ دمشق پہنچ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ظہر کا وقت ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ندا لگاتے ہیں، تمام لوگ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تمام لوگ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگتے ہیں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو بہت دور سے دکھائی دے رہا ہے، جس کے پاس نہ پاؤں ہے، وہ ایسے گھسیٹتے ہوئے وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فوراً وہ نوافل پڑھنے لگے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اللہ میں نے تیری نعمتوں کی ناقدری کی، دیکھ تمام لوگ مسجد کی طرف نماز پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہے، گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے اللہ اس لحاظ سے تو میں بہت بہتر ہوں، اگر میرے پاؤں میں چپل نہیں تو کیا ہوا، اگر میرے پاس تو سواری نہیں تو کیا ہوا، اے اللہ میں تیری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو کسی کو تو اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں کو دیکھو، تب جا کے تمہارے دلوں کے اندر سکون حاصل ہوگا، اپنے سے اوپر والے شخص کو نہ دیکھو، ورنہ تمہارے اندر کے دلوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والو، اگر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا دل اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہے جن سے دلوں کے اندر اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو تیری نعمت جو اے اللہ تو نے ہمیں مہیا کی ہے اس کو حتی الامکان اس کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم۔